لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، ہماری نماز اکثر جس میں رکوع و سجدہ مکمل نہیں ہوتا، نگاہیں کہاں جمانا ہے، ہاتھ کس طرف رکھنا ہے، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا رخ کیا ہونا چاہیے، اس کا صحیح اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری نمازیں جیسے ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو رہی ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ کی نظر میں روئے زمین کی سب سے بھیانک، سب سے خطرناک، سب سے بڑی چوری، آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے. صحابہ کو تعجب ہوا. صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ، آدمی اپنی نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ آدمی اس کے رکوع اور سجدے کو پوری طور پر ادا نہ کرے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے مسنون انداز پر سنت والی نماز آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً کسی جانکار عالم سے رابطہ کریں اور نماز پڑھنے کا صحیح اور مسنون طریقہ ان سے سیکھیں. اور رکوع کس طرح ہوتا ہے یہ پریکٹیکل عملی اعتبار سے دیکھیں، سجدہ کیسے ہوتا ہے، قیام و قعود کیسے ہوتا ہے، یہ سیکھیں. بغیر سیکھے نماز نہیں آ سکتی. اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یعنی رکوع ویسے ہو، سجدہ ویسے ہو، قیام و قاعدہ ویسے ہو. نماز کی پوری کیفیت میری نماز کی کیفیت کی طرح ہونی چاہیے. حرکات و سکنات یہ سب کے سب سنت کے مطابق ادا کیے جانے چاہیے. اور دوسری وجہ نمازوں کے غیر مؤثر ہونے کی یہ ہے کہ ذہنی انتشار ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے دنیا کے کاموں اور الٹے سیدھے خیالات میں الجھا رہتا ہے. جسم مسجد میں ہوتا ہے، دل و دماغ اور ذہن تصورات دوسری جگہ پر ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اللہ ہی معاف فرمائے، 90% افراد نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری میں کون سی سورت تلاوت کی تھی. جب دنیا جہاں کے مالک احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہو کر انسان کسی اور کی طرف متوجہ ہوگا تو اس کی نماز کی خیرات و برکات کیسے حاصل ہوں گی؟ اس نماز سے اللہ کی مدد وہ کیسے لے سکے گا؟ رب کائنات جس طرح انسان کے ظاہر کو دیکھتا ہے اسی طرح وہ انسان کے باطن سے بھی پوری طرح واقفیت رکھتا ہے. اللہ دلوں کے احوال کو بھی جانتا ہے. یعلم ما تخفی الصدور، دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی اللہ جانتا ہے. اللہ یہ جانتا ہے کہ انسان نمازی نیت باندھنے کے بعد کیا سوچ رہا ہے، اس کا ذہن و دماغ کہاں ہے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہے یا کسی اور جانب. اللہ خوب دیکھ رہا ہے. ایسی صورت میں نماز کا بھرپور فائدہ وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو ہاتھ باندھنے کے بعد دل و جان سے اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہرگز اپنے دھیان کو جان بوجھ کر ہٹنے نہ دے. معزز سامعین، نماز میں دوسری عبادتوں میں خشوع و خضوع کیسے پیدا کیا جائے، سوچ و خیالات کو کس طرح کنٹرول میں لیا جائے، اس کی ترکیب بتاتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب تم خدا کی عبادت کرو تو یہ خیال کر لیا کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال ضرور کر لیا کرو کہ تمہارا خدا تم کو دیکھ رہا ہے. معزز سامعین، یہ حقیقت ہے، اگر نمازی نیت باندھتے وقت یہ خیال دل میں جما لے کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے
تو اس کے لیے اپنے ذہن و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے ایک سوئی کے ساتھ نماز پڑھنا آسان اور بالکل آسان ہو جائے گا، اور دوران نماز وساوس سے، ذہنی انتشار سے وہ محفوظ ہوگا۔ نماز کے دوران خشوع و خضوع اور اطمینان و سکون کی کیفیت حاصل کرنے کی دوسری ترکیب بھی ہے، جو اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی، لیکن حتی الامکان یہ کوشش کریں میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، اس سے ہماری نمازوں میں جان پیدا ہوگی، استحضار پیدا ہوگا، یہ نمازیں مفید ہوں گی، مؤثر ہوں گی، اللہ کی مدد اتروائیں گی۔ کم سے کم یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس کو کیمرے کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے، کیا وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف سے قاصر ہوگا؟ وہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو اس استحضار کے ساتھ، اس ذہنی تیاری اور آمادگی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو کامل و مکمل بنائے، کسی قسم کی لغزش سے، قصور سے اللہ تعالیٰ ہم کو، ہماری نمازوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔